حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه۔ ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت اور جلال کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف اور صرف وہی اکیلا یکتا تنہا ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق اپنی زندگی بنا لی۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم حاصل کر رہے ہیں، اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری رسالت کس انداز سے سر انجام دی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نبوت کا تاج پہنایا ہے، جو عزت اور جو وقار آپ علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے وفاداری کی ہے، اور اس کے ساتھ کس طرح مکمل اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنے معاملات کے ساتھ کس طرح اس دعوت کو پورا کیا ہے اور اس میں اپنی جان کو لگا دیا ہے جو اللہ رب العزت نے ذمہ داری نبوت اور رسالت اور مبعوثیت عطا فرمائی۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ، جس کی کنیت ابو ولید ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کا وفد بن کر آپ علیہ السلام سے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں اس نے 4 یا اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکشیں کی، اور ان ساری پیشکشوں کا، ان ساری باتوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ اے بھتیجے، جو تم دعوت دیتے ہو ایک رب کی، اس دعوت کو چھوڑ دو۔ ہمارے بتوں کو، ہمارے جھوٹے معبودوں کو جو تم برا بھلا کہتے ہو، ان کا رد کرتے ہو، اپنے رد کو چھوڑ دو۔ ہمارے آباء و اجداد جس دین پر قائم رہے ہیں اسی پر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی غلطیاں نہ نکالو۔ تم چاہتے ہو اگر تمہیں دنیا کے اندر پورے عرب میں سرداری دی جائے تو ہم تجھے سرداری دینے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہت چاہتے ہو، ہم تجھے بادشاہت دینا چاہتے ہیں۔ مال چاہتے ہو، دنیا بھر کا مال ہم تجھے دے دیتے ہیں۔ اور اگر تم بیمار ہو، کسی جادو اور سحر کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہو، تو پھر ہم تمہارا علاج کرواتے ہیں۔ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے، خرچہ ہم کریں گے، علاج تمہارا ہم کرائیں گے۔ صرف ہماری ایک ہی بات ہے کہ تم اپنی دعوت سے بعد آ جاؤ، اس دعوت کو بند کر دو۔ جب ابو ولید نے یہ ساری باتیں کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورۃ الفصلت کی سجدے تک قریباً 37 یا 38 آیات بنتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنائی۔ میں ابھی خطبہ مسنونہ میں انہی آیات کو میں نے پڑھا ہے، چند آیات کو، اس کا ترجمہ بیان کر کے چند آیات کا پھر اپنی بات کو آگے لے کر جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اسے رحمان رحیم نے اتارا ہے، یہ کتاب ہے، اس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، یہ خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی ہے، ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا ہے، یہ سنتے نہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے دل تمہاری دعوت سے پردے میں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیات کو پڑھ کر ابو ولید کو سنایا۔ اب ابو ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو، اس قرآنی آیات کو، وحی الہی کو خاموشی سے سنتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور انداز اس کا یہ تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھے ہوئے تھے اور سر کو جھکا کر بڑے ادب اور احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتا رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے تک ان آیات کو تلاوت کر دیا، اس کے بعد وہ ابو ولید عتبہ اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور چل دیتا ہے، اور جو اس کے ساتھی اس کے انتظار میں تھے کہ یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھانے گیا ہے، اس کو اس کی دعوت سے، اس کی باتوں سے روکنے کے لیے گیا ہے، جو پیچھے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ابو ولید عتبہ بن ربیعہ اٹھ کے وہاں سے واپس آ رہا ہے، تو وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ جس چہرے سے، جس شوق اور جس جذبے سے اور جس امید سے یہ ہمارے پاس سے اٹھ کر اس کو سمجھانے کے لیے گیا تھا نا، وہ چہرہ اس کا نہیں ہے، اب یہ بدلا ہوا ہے، اب یہ بدلا ہوا ہے۔ بدلا ہوا کیوں نہ ہوتا، اللہ کا قرآن اس پر پڑھا گیا تھا، اور پڑھنے والے بھی جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہے جو اس کے انتظار میں تھے، اور ان کو جا کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے ایسی بات اور ایسی کلام سنی ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی کلام نہیں سنی۔ اور یہ سارا واقعہ سیرت ابن اسحاق میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 130 میں، اور حسن درجے کا یہ سارا واقعہ ہے۔ اور کہتا کیا ہے؟ کہتا واللہ ما ہوا بالشعر ولا بالسحر ولا بالکہانہ، اللہ کی قسم یہ کلام نہ تو شعر تھے، نہ یہ جادو ہے، اور نہ ہی یہ کہانت کی باتیں ہیں، یہ تو بڑی صاف ستھری مستقل اور مضبوط دعوت تھی۔ میں نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، سنا ہے، میں نے شعر گوئی کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے اور سنا ہے، میں نے کہانت کرنے والوں کو بھی سنا ہے۔ یہ دعوت، یہ جو اس نے مجھ پر پڑھا ہے، جو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی کلام ہے، یہ نہ تو جادوگروں کی بات ہے، نہ شعر گوئیوں کے شعر ہیں، اور نہ کہانت والے کی کسی کی بات ہے۔ جب یہ باتیں اس نے، ابو ولید نے اپنی قوم کے سرداروں سے آ کر کہی، اور اسے کہا اے گروہ قریش، اے قریش کے لوگ، یا معشر القریش، اے قریش کی جماعت، کہتا ہے اطیعونی واجعلوها بی وخلوا بین هذا الرجل وبین ما هو فیہ فاعتزلوا، ان سے اپنے ہم نواؤں سے ہمدردی کے طور پر ان سے کہتا ہے میری بات مانو، اسے میرے سپرد کر دو، تم اب اس سے کوئی بات نہ کرنا، اس سے تم جھگڑا یا کوئی ایسا معاملہ نہ رکھنا، اس کو میرے سپرد کر دو۔ اور کہتا ہے اس آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے، یا اس کو میرے سپرد کر دو، یا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اور فاعتزلوا، تم سب کے سب اس سے علیحدگی اختیار کر لو، تم اس کے قریب نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے جو میں نے بات سنی ہے نا، واللہ وہ ایک عظیم خبر ہے، میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں، میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں، اگر یہ عرب کی زد میں آ گئے تو جو تم کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے علاوہ دوسروں نے کر دینا ہے۔
اگر عرب اس کی بات کے پیچھے لگ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ سادے لفظوں کی کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ، اور اگر یہ عرب والوں پر غالب آ گیا تو پھر اس کی جو بادشاہی اور اس کی جو حکمرانی قائم ہوگی، جو اس کی اطاعت قائم ہوگی، وہ اطاعت دنیا میں اس جیسی کوئی اطاعت نہیں ہوگی، اور پھر تمہارے لیے پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ چاہتے ہو یا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو یا اس کی فرما برداری کر لو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ابو ولید عتبہ اپنے ساتھیوں سے گیا ہے اور اس کے ساتھی سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جواب میں سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سحارا کا واللہ یا ابا ولید بلسانہ، کہتا ہے ابو ولید سے مخاطب ہو کر وہ سارے لوگ کہتے ہیں واللہ ابو ولید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے تم اسیر ہو گئے، اس نے تم پر بھی جادو کر دیا۔ دیکھو کتنی بڑی بے انصافیہ، خود بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے، اس نے اپنی دعوت پیش کی ہے، اپنی پیشکشیں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے دعوت آئی سورۃ الفصلت کی سجدے تک 37 یا 38 آیات اس پر تلاوت کی ہے، یہ اس قرآن کو سن کر اتنا اس پر اثر ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو آگے سمجھاتا ہے، اور قوم آگے سے کہتی ہے اللہ کی قسم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے، تم بجائے سمجھانے کے تم اس کے گروہ کے مان رہے ہو، ہمیں بھی اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر عتبہ ابو ولید نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھائی صاف اور ستھری بات یہ ہے، آج بھی ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، کہتا ہے جچی تلی بات یہ ہے کہ اس کی دعوت حق ہے، سچ ہے، آگے تمہاری مرضی، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، میں نے جو محسوس کیا نا میں نے تمہیں بتلا دیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ بد سے بدتر ہوتے ہیں، لیکن کسی موقع پر وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی سچی گل ہے جی انہوں مان لو گے تو تہاڈا فائدہ جی، نہیں تو منوں لگدا تسی نقصان اٹھاؤ۔ یہی بات ابو عتبہ ولید نے کہی، ابو ولید نے اپنے قریش کے گروہ سے، کہ سچی بات یہ ہے کہ جچی تلی ہوئی بات یہ ہے کہ اس کی دعوت پر حق ہے، اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو تو اس کی دعوت کو مان لو، آگے تمہاری مرضی، تم ماننا چاہتے ہو نہیں ماننا چاہتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی۔ انہی باتوں کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے، یہ بھی سیرت ابن اسحاق میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کا بعض حصہ صحیح ہے اور بعض کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اہل علم نے سعید بن جبیر سے جو 40 ہجری میں مکہ میں گئے، 40 ہجری میں مکہ میں گئے، ان سے یہ بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اکرمہ سے انہوں نے بیان کیا، وہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث جو بنو عبد الدار کے تھے، ابو البختری بن حشام، اسود بن عبد المطلب بن اسد، زمع بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن ابو امیہ، عاص بن وائل نبیہ اور منبع جو کہ حجاج کے بیٹے تھے اور سہم قبیلہ سے تھے، امیہ بن خلف اور دیگر اہم لوگ جمع ہوئے۔ یہ غروب آفتاب کے قریب کعبہ کے پیچھے آ گئے اور آپس میں کہنے لگے ابعثوا الی محمد فکلموہ وخاصموہ حتی تعذروا فیہ۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، بیت اللہ کے پاس آ گئے نا، اس کے پیچھے مغرب کے ٹائم سے پہلے آپس میں یہ سارے سردار جن کے میں نے نام آپ کو بتائے ہیں، یہ اکٹھے ہو کے کہنے لگے او بھائی کوئی فکر کرو، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرو، اس کو سمجھاؤ۔ آج ہم اسے سمجھاتے ہیں اپنی اس دعوت سے، ہمارے بتوں کو جو برا بھلا کہتا ہے اس کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، یہ جو نئی چیز لے کر آیا نا اسے اپنے پاس رکھے، آج اسے خبردار کر دو، اس کا کوئی نتیجہ اچھا، رزلٹ اچھا نہیں نکلنے والا۔ یہ ساری انہوں نے بات کی۔ میں اختصار کے ساتھ آج اس بات کو، اس موضوع کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک وہ
مرحلہ ہے جب قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ ارادہ کیا، پھر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں۔ اب ان سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، بات کرنے کے بعد وہی انہوں نے شرائط وہی پیشکشیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، کہا لا طلبوا اموالکم ولا الشرف فیکم ولا الملک علیکم، کہا مجھے تمہارے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مجھے تمہارے مال کی بھی کوئی توقع نہیں ہے، اور مجھے تم میں سے عزت بھی نہیں چاہیے کہ تم مجھے عرب کا سردار بنا دو، اور رہی بات مجھے تمہارے اندر بادشاہی کی بھی طلب نہیں ہے، یہ تم مجھے پیشکشیں کر رہے ہو، مجھے تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان سے وضاحت کی، کہا بعثنی الیکم رسولا وانزل علی کتابا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، وانزل علی کتابا، جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ نے مجھ پر کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے، میں کوئی ایسی ویسی آرے غیرے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مجھ پر نازل کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب مجھ پر نازل کی ہے، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہیں جنت کی بشارت دینے والا بن جاؤں اور جہنم سے ڈرانے والا بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بشیر اور نذیر، خوشخبریاں دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا، آگ سے، آخرت کے خطرناک انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے جو اللہ مجھ پر رسالت کو اللہ نے مجھے نازل کیا ہے، اس رسالت کے پیغام کو میں تجھ تک پہنچاتا رہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ان کو یہ بات کہی، جب ان کو یہ بات کہی تو وہ بڑے سخت پریشان ہوئے، کہنے لگے ہم نے تو تمہیں بڑے موقع دیے ہیں، بڑی پیشکشیں کی ہیں، بڑی عرضیں کی ہیں، لیکن آپ نے ہماری دعوت کو مانا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان میں سے ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے اگر تم سچے ہو فَإِن صَدَّقُوكَ وَصَنَعْتَ مَا سَأَلْنَاكَ صَدَّقْنَاكَ وَعَرَّفْنَا بِهِ مَنزَلَتَكَ، ان میں سے اب نئی بیش، پہلے تو انہوں نے پیشکشیں کی، لالچیں دی، مرتبے کی لالچ دی، عہدے کی لالچ دی، بادشاہت کی لالچ دی، سرداری کی لالچ دی، مال و اموال کی لالچ دی، خوبصورت ترین عرب کی عورت سے شادی کرنے کی لالچ دی۔ اب وہ باتیں ان کی نہیں سنی گئی، اب وہ نئے مطالبے شروع کر دیے، پہلے وہ پیشکشیں کر رہے تھے، اب مطالبے شروع کر دیے۔ پہلا مطالبہ ان کا یہ ہے، کہا فَإِن صَدَّقُوكَ، اگر تو واقعی سچا ہے پھر جو ہمارے مطالبے ہیں ان مطالبوں کو پورا فرما دے، پھر ہم تیرے اس رسالت کے مقام کو پہنچان لیں گے۔ کہتے ہیں اگر تم ہمارے مطالبوں کو پورا کر دیتا ہے، پیشکشیں کی ہیں تو نے نہیں مانی، اب ہماری باتوں کو پورا کر دے، مطالبے پورے کر دے، پھر ہم تیری نبوت کو مان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ پہلا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلا مطالبہ یہ ہے سَلْ رَبَّكَ بِأَن يَبْعَثَكَ مَعَكَ مَلَكًا يُصَدِّقُكَ بِمَا تَقُولُ وَيُرَاجِعُنَا عَنْكَ، پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تو اپنے رب سے کہہ کہ تیرے ساتھ وہ فرشتوں کو بھی بھیجے، جیسے تو ہمیں دعوت دیتا ہے نا، تیرے ساتھ فرشتے بھی ہونے چاہیے، تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ بھی ہمیں دعوت دیں، تیرے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے۔ بما تقول ویراجعنا عنک، اور جو ہم تجھ سے بحث مباحثہ کرتے ہیں نا ہمارے جواب بھی وہ دیں، فرشتوں سے ہم باتیں کریں، پھر ہم تیری نبوت اور رسالت کو مان لیں گے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا فَلْيَجْعَلْ لَكَ جِنَاحًا وَقُصُورًا وَكُنُوزًا مِّن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يُغْنِيكَ بِهَا عَمَّا نَرَاكَ تَبْتَغِي، دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باغات کیوں نہیں بنا دیتا۔ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ دیکھو مکے کی سرزمین ہے، شام اور عراق اور مصر میں نہریں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہے، خشک سالی ہے،
یہاں پانی اور دوسری اجناس کی بڑی قلت ہے، نہریں نہیں ہیں، دریا نہیں ہے، تو ایسے کر اپنے رب سے کہہ، اپنے رب سے کہہ فَلْيَجْعَلْ لَكَ جِنَاحًا، اپنے رب سے کہو وہ تمہارے لیے باغات بنا دے، وَقُصُورًا، اور محلات بنا دے۔ ہمیں تم دعوت دیتے ہو، تمہارا گھر کیسا ہے؟ تم ایک عام سے گھر میں رہتے ہو، تمہارا گھر ہی اچھا نہیں ہے، تمہارا گھر بھی محل جیسا ہونا چاہیے، بلکہ مکے میں محل ہی محل ہونے چاہیے، اور مکے میں باغات ہی باغات ہونے چاہیے۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَكُنُوزًا، اور خزانے بھی ہونے چاہیے۔ کس چیز کے؟ مِن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، سونے اور چاندی کے خزانے ہونے چاہیے۔ آج بھی معاشرے میں کسی کو اچھی بات کو تو وہ یہی سوچتا ہے منو دو گے کی۔ اللہ اکبر، حق کی بات اور سچ کی دعوت دی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی جائے تو لوگ کہتے ہیں مجھے کیا ملے گا؟ اور بھائی اطاعت اور فرما برداری کر لو، اللہ قیامت والے دن جنت کا داخلہ دے دے گا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ اب قریش مکہ کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ مکے کے اندر باغات ہوں اور محلات ہوں اور چاندی اور سونے کے خزانے ہوں۔ اللہ اکبر، یغنیک بہا عما نراک تبتغی، آپ اتنے مالدار ہوں کہ ہم دیکھیں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جس طرح تو ہماری طرح بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے جاتا ہے نا، ان چیزوں کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تیری ساری ضرورتیں گھر میں پوری ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مطالبہ ان کا کیا تھا؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب یہ دیا، فرمایا ما انا بفاعل وما انا بالذی یسأل ربہ ھذا وما بعثت الیکم بھذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، بھائی نہ تو میں اس طرح کرنے والا ہوں اور نہ میں اپنے رب سے اس طرح کا کوئی مطالبہ کرتا ہوں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان چیزوں کے لیے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اگر یہی چیزیں کوئی مجھے ضرورت ہوتی تو تم تو خود مجھے بادشاہت دینے کے لیے تیار ہو، عزت اور شرف اور عرب کی سرداری تم خود دینے کے لیے تیار ہو، لیکن مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیحت کرنے والا، اپنا پیغام پہنچانے والا بنایا ہے۔ تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا، فَاسْقِطِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا كِسَفًا، اگر یہ تو واقعی اپنی بات میں سچا ہے نا، ہم تیری بات کو نہیں مانتے، تو پھر تو ایسا کر، اللہ سے کہہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر پھینک دے۔ فَاسْقِطِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا كِسَفًا، آسمان سے اللہ تعالیٰ آسمان سے آسمان کا ٹکڑا وہ ہمارے اوپر پھینک دے۔ مطلب یہ غصے میں کہہ رہے تھے کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر اللہ سے کہہ اللہ ہمیں اس طرح کا عذاب دے دے۔ یہ تیسرا مطالبہ تھا ان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ أَن يَفْعَلَهُ بِكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے اس طرح کر لے، نہ چاہے تو میں اپنے رب کو کسی کام میں مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ، کتنی صاف ستھری دعوت ہے کہ میں بھی اللہ کے رسول اور محبوب پیغمبر خاتم النبیین ہو کر بھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ میرا رب چاہے وہ آسمان سے تم پر پورے آسمان کو گرا دے یا ایک ٹکڑے کو گرا دے، اس کی مرضی۔ اللہ اکبر، یہ مطالبات تھے ان کے۔ ان مطالبات کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آگے سے تو ہمیں جواب دے رہا ہے، ہمارے بات اس پر اثر ہی نہیں ہو رہی، پھر ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے وَإِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤْمِنُ بِالرَّحْمَنِ أَبَدًا، ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے جس رحمان کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو نا، ہم اس رحمان پر کبھی ایمان نہیں لانے والے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یمامہ میں، کہتا ہے یمامہ ایک جگہ کا نام ہے، کہتا ہے جو یمامہ کی سرزمین ہے نا، وہاں ایک رحمان بندہ رہتا ہے، رحمان نام کا بندہ، یہ ساری کتاب، یہ قرآن اور یہ آیات تم مجھ سے سیکھتے ہو، اس سے پڑھ کر آتے ہو، یا وہ تمہیں سکھلاتا ہے، اس سے کتاب لے کر آئے ہو، ہم اس رحمان پر کبھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ یہ اس لیے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب حامیم، حامیم، اللہ اکبر، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا یمامہ میں وہ رحمان نامی ایک بندہ رہتا ہے، اس پر ہم تو ایمان ہی نہیں لاتے۔
وہ تب بھی اتنی دعوت کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اس قرآن کو، کتاب کو، اللہ کی کلام اور قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بندہ کہتا ہے، قریش کا بندہ ہے، قریشی سارے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، کہتے ہیں نحن نعبد الملائکۃ وہی بنات اللہ۔ اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی اللہ پر بہتان کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نحن نعبد الملائکہ، اسی اللہ دی عبادت نہیں کرنی ہے، فرشتیاں دی عبادت کرنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ساتھ کیا کہتا ہے وہی بنات اللہ، فرشتیاں دی عبادت اس واسطے کرنے ہیں کہ وہ اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ نعوذ باللہ من ذالک، میرا رب ان سارے بہتانوں اور جھوٹوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے رب کا تعارف یہ ہے، وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کو اس نے جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اور یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں، اس کی برابری کا بھی کوئی نہیں۔ تو قریش مکہ اور کفار مکہ نے کیا کیا؟ نحن نعبد اللہ، نحن نعبد الملائکۃ وہی بنات اللہ، اسی اللہ دے فرشتیاں دی عبادت کرنے آتے ہو، اللہ دیاں بیٹیاں نے، اس تو عبادت کرنے ہیں کہ اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ اللہ کہتا ہے میں نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ بیٹی بنایا۔ کتنی کھلی صاف ستھری دعوت ہے، اور کفار اور قریش مکہ کی بغاوت ہے، بالکل خالص وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک شخص ان میں بولتا ہے، فرماتا ہے لن نؤمن حتی تأتینا باللہ والملائکۃ قبیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات کو مان ہی لیں، تو پھر ہماری آخری شرط یہ ہے، آخری بات یہ ہے، مطالبہ یہ ہے، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی تأتینا باللہ، اللہ حتیٰ کہ تو اللہ کو ساتھ لے جا۔ انا للہ و انا، کہتے ہیں اللہ کو بھی لے آؤ، والملائکۃ قبیلا، اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، پھر ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ سامعین محترم، یہ کفار مکہ قریش مکہ کی بہت بڑی ہٹ درمی تھی، حتیٰ کہ ایک نے ان میں سے کہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھی زاد بھائی تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھی کا نام عاتکہ بنت عبد المطلب تھا، اس کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابو امیہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، وہ بھی قریش کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حتی تتخذ الی السماء ثم ترقى فیہ وانا انظر الیک حتی تأتیہا۔ کہتا ہے اگر تو واقعی سمجھتا ہے نا ہم تیری بات کو مان لیں، تو پھر آخری حربہ یہ ہے، تو ایسے کر کہ آسمان پر سیڑھی لگا، آسمان پر سیڑھی لگا، سلمن ثم ترقى، کہتا ہے پھر میں اس پر چڑھوں گا، تو بھی میرے ساتھ چڑھنا، اور مجھے تو دکھانا کہ وہ رب ہے نعوذ باللہ اور وہ فرشتے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھوں گا تو پھر ایمان لاؤں گا۔ سامعین محترم، یہ ساری باتیں کفار مکہ قریش مکہ کی بہانے تھے، جھوٹ کے پلندے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنا چاہتے تھے اور آپ پر مصائب اور ظلم اور زیادتی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف الزامات اور الزام تراشیاں لگانے کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ سامعین محترم، آج کی بات ہم یہیں ختم کرتے ہیں، ہمارا وقت اوپر ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ٹیڑھا پن اختیار کرنے کی بجائے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی صورت کو، آپ کے دین اور شریعت کو سمجھیں، قرآن کریم کو اپنے لیے رہنما بنائیں، قرآن کریم سکھانے والے محمد الرسول اللہ